وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: استاد محترم، ہمارے علاقے میں اہل حدیث نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کی کوئی مسجد بھی نہیں، اس لیے میں نماز دیوبندی امام کی اقتداء میں پڑھتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کبھی جو امام صاحب سجدہ سہو کرتے ہیں وہ ایک طرف سلام پھیر کر کرتے ہیں، کیا مجھے بھی ایک طرف سلام پھیرنا چاہیے؟ اور وہ سلام اتحیات کے بعد پھیرتے ہیں تو سجدہ سہو کے بعد مجھے اتحیات پڑھنی چاہیے یا درود شریف سے ہی شروع کر دوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بات یہ ہے کہ امام کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہو، دیوبندی کہلاتا ہو، بریلوی کہلاتا ہو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کچھ بھی، امام کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے عقیدے کے اندر شرک موجود نہ ہو۔ جیسا کہ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ شرک والے بندے کی نماز تو گیا کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13، سورۃ حج کی آیت نمبر 31، سورۃ زمر کی آیت نمبر 65 66 اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 48، سورۃ بینہ کی آیت نمبر 6 وغیرہ، ان تمام آیات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث، مسلم میں 86 نمبر 86 حدیث موجود ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو آپ پڑھیں امام صاحب کے پیچھے نماز، اگر ان امام صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات کہ جب وہ سجدہ سہو کرتے ہیں ایک طرف سلام پھیر کر کرتے ہیں، کیا مجھے بھی ایک طرف سلام پھیرنا چاہیے؟ اگر آپ ایک طرف سلام نہیں پھیریں گے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، امام کی اقتداء میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں دلیل، تو دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مسبوق ہوتے ہیں، جن کی کوئی ایک رکعت رہ جاتی ہے، جب امام سلام پھیرتا ہے تو وہ سلام نہیں پھیرتے، بلکہ فقہ حنفی کا ہی یہ فتویٰ ہے کہ وہ سلام نہ پھیریں، اور سلام نہ پھیرنے سے ان کی اقتداء کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ جیسے ان کی اقتداء کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، آپ بھی یہاں پر سلام نہیں پھیریں گے، کیونکہ ان کا یہ سلام پھیرنا سنت کے مطابق یا سنت سے ثابت عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں سجدہ سہو کا یہ طریقہ موجود نہیں، تو آپ کی اقتداء پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہذا آپ سلام نہ پھیریں۔ وہ سلام اتحیات کے بعد پھیرتے ہیں، سجدہ سہو کے بعد مجھے اتحیات پڑھنی چاہیے یا درود شریف سے ہی شروع کر دوں؟ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ساری اتحیات پڑھ کے ہی سلام پھیرتے ہیں، لیکن آپ نے اگر اتحیات پڑھ لی ہو تو آپ کو دوبارہ اتحیات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ درود شریف سے ہی شروع کر دیں اور دعائیں پڑھتے رہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔